السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد شبیر ہے اور ریحان اے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں اور ہمارے گیسٹ آج کے ہیں سر محمد آصف صاحب. ہم ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے. تو فرسٹ آف آل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لائے، ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کے آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سر ہمارے ناظرین کو اپنا ذرا انٹروڈکشن کروا دیجیے گا ذرا. میرا نام آصف حسین ہے. میرا تعلق آزاد کشمیر نیلم ویلی سے ہے. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی ایس انگلش لنگوسٹک میں کیا ہوا ہے اور میں نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ گڑھی شعبہ لاہور سے دورہ حدیث کی ہے اور میں 2 سال سے جامعۃ الاسلام میں پڑھا رہا ہوں. جی بہت شکریہ. اچھا سر، ہمارا جو آج کا پوڈ کاسٹ ہوگا وہ کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ نہیں ہے، وہ ہم جنرل لائف کے آپ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو فرسٹ آف آل اپنی ذرا تعلیم کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کون کون سی ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے اور کہاں کہاں سے حاصل کی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے دینی اور عصری تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. دینی تعلیم میں نے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ گڑھی شعبہ لاہور سے یعنی دورہ حدیث کی ہے، درس نظامی ہے. اور عصری تعلیم میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے بی ایس انگلش لنگوسٹک میں کی ہے. سر یہ آپ نے یہی فیلڈ کیوں چوز کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ اس فیلڈ میں آپ کو کیا اچھی بات لگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو چوز کیا. بچپن سے تو خواب ڈاکٹر بننے کا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے شعور کی دنیا میں جب قدم رکھا تو جو اخروی زندگی اور حقیقی زندگی ہے اس سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم یہ دونوں ہی گٹھیاں حاصل کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ. سیکنڈ نمبر پر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی نظر میں تعلیم ڈیفینیٹلی آپ نے دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. اچھی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے اچھی تعلیم؟ اچھی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ تعلیم جو انسان کو شعور دے. اچھا، تو ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنجز آتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہوئے. آپ کو تعلیم حاصل کرتے ہوئے کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ بیسیکلی میں کشمیر سے ہوں. میں نے تقریباً جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ پنجاب یعنی لاہور میں رہ کر حاصل کی ہے. تو اس میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا، جن میں سے ایک تو سفر یعنی گھر سے دوری، اور دوسرا یہ ہے کہ والدین سے دوری، اور تیسری یہ ہے کہ مالی مسائل بھی دیکھیں گا. یہ تو آپ کا تعلیم کا سفر تھا. اب مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ میرا وہ شوق تدریس کے ساتھ ہے اور اسی تدریس کے شعبے کو میں مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں. مستقبل میں میں ایز اے لیکچرار ورک کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کی ڈیفینیٹلی اچھی عادات بھی ہوں گی، بری عادات بھی ہوں گی. اچھی عادات میں جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ یہ آپ کی اچھی عادت ہے تو اس کو دوسرے لوگوں کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں. میں بہت زیادہ کیئرنگ ہوں، بہت زیادہ لائل ہوں اور ہانیسٹ ہوں. گڈ. اور جو بری عادت آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ عام لوگوں میں ہوتی ہیں تو میں بھی اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، دوسروں کو بھی چاہیے کہ اسے چھوڑیں. تو غفلت ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ موبائل کا زیادہ استعمال. آپ کے خیال سے قریبی دوست کس طرح کا ہونا چاہیے؟ قریبی دوست کے اندر بہت ساری خصوصیات میں سے جو سب سے ضروری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر احساس ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے جذبات کو اور آپ کے تقریباً ہر چیز کو سمجھنے والا. ہر انسان کے کوئی نہ کوئی گول ہوتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے. جی. تو آپ کے خیال میں کامیابی کیا ہے جس کے لیے بندہ اپنے مقصد کو بناتا ہے، اپنا گول سیٹ کرتا ہے؟ کیا ہے کامیابی؟ اس کو کیسے کامیابی در حقیقت حقیقی کامیابی یہی ہے کہ بندہ دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ آخرت میں سرخرو ہو جائے. تو میری نزدیک کامیابی یہی ہے کہ دنیا میں بھی بندہ کسی کا محتاج نہ رہے اور ایسے اعمال کرے اور ایسے افعال کرے کہ جس سے وہ آخرت میں بھی سرخرو ہو. آپ قسمت پر زیادہ یقین رکھتے ہیں یا محنت پر؟ قسمت دیکھیں، کچھ چیزیں انسان کے قسمت میں لکھی ہوتی ہیں، یہ تقدیر، اور بعض چیزوں کا تعلق تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے. یہ لازم ملزوم ہے. ٹھیک ہو، مطلب آپ کی نظر میں قسمت اور محنت دونوں لیول پہ ہیں، ایک برابر ہے. بعض چیزیں جو انسان کے قسمت میں لکھی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں انسان کو محنت کر کے حاصل کرنا پڑتی ہیں. حقیقت میں وہ اس کی قسمت ہی کی جانب. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہو کہ ہم محنت کریں گے تو یہ چیز ہمیں ملے ہاں گی، جی تو اس لحاظ سے آپ ان دونوں کو برابر ہے. آپ نے صحیح سمجھا. ٹھیک ہو گیا. تو سر اگر ہم بات کریں خوشی کی، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، ہر بندے کے اپنے ایک اسٹینڈرڈ ہے جس کے مطابق وہ خوشی کو سرچ کرتا ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے خوشی؟ خوشی یہ ہے کہ جو بھی انسان کے ساتھ ہو رہا ہے اگر تو اچھی چیزیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام سمجھے، اور اگر انسان پر کوئی برا وقت آ گیا یا تو اس کے اعمال کا خمیازہ ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو یہ چیزیں سمجھ کر انسان کو قبول کر لینی چاہیے. زندگی میں آپ کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ زندگی میں سب سے زیادہ اہم تو یہی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونا، ایسے اعمال کرنا جن سے بندہ آخرت میں کامیاب ہو. دوسرا اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اگر ہم دوستوں کی بات کریں تو آپ کی نظر میں اچھا دوست کیا کون ہوتا ہے؟ اچھا دوست وہی ہے جو آپ کا احساس کرے. تو سر کیا آپ نے کبھی کسی دوست کو کھویا؟ جی بہت سارے دوستوں کو کھویا. دور طالب علمی میں کتنے کثیر ساتھی اور دوست ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، اب نہیں. ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ نے ایک دوست کو کھویا ہے، تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ دوستوں میں کیا کمیاں ہوتی ہیں. عام طور پر دوستی میں کیا غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم دوستوں سے کٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں؟ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، آپ نے ان دوستوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی ذاتی عادات ہی ہوں، معاملات اور جو ماحول ہے اور وقت کی ضرورت یہ خود ہی دوستی سے دور لے جاتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جن جن معاملات میں انسان شریک ہوتا ہے اس کے دوست بھی بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک، تو اگر آپ اتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو آپ کی نظر میں اگر آپ کو اپنے دوست کے لیے کچھ کرنا پڑے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہر مثبت قدم جو ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے، ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے بندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے، مشکل حالات آتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت کب آیا؟ سب سے مشکل وقت میری زندگی میں تب آیا جب میرے والد صاحب وصال فرما گئے تھے. اس وقت ایک فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور بندے کو ایک جذباتی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بندہ دوران طالب علمی جذباتی لحاظ سے بندے کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے افیکٹس آپ کی تعلیم پر پڑتے ہیں. اگر ایک بندہ اندرونی طور پر مضبوط ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر ہی وہ پڑھائی کی طرف توجہ دے گا. آپ مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ میں مشکل حالات کا مقابلہ اس طرح کرتا ہوں، مرابی رضا کو سمجھتے ہوئے اگر بعض چیزیں آزمائش اور بعض چیزیں اپنے گناہ کا خمیازہ، اس وجہ سے ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے میں ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہوں اور اس طرح مشکل کا مقابلہ. ڈیفینیٹلی مشکل حالات آتے ہیں، بندے ناکام ہوتا ہے، ہر بندہ ناکامی سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کوئی ناکامی سے ٹوٹ جاتا ہے. آپ ناکامی سے کیا سیکھتے ہیں؟ ناکامی سے یہ سیکھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز انسان کے اپنے ذاتی اختیار میں نہیں ہے. بندہ تدبیر کر سکتا ہے اور اس میں کافی حد تک کوشش کر سکتا ہے، لیکن اس کو کام کو بالکل ٹھیک نہیں کر سکتا. پوری دنیا کائنات کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جس نے ہی ہر کام کی توفیق دینا ہوتی ہے. بندہ اس کو مطلب اس کام ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. صحیح ہو گیا. آپ خود کو کیسے مضبوط بناتے ہیں؟ ہر بندے کے اپنی موٹیویشن کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں، کیسے مضبوط کرتے ہیں؟ بس یہ ہے کہ ہر کام کو رب کی رضا سمجھ کے شروع کریں تو اس سے آپ مضبوط ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا تجربہ شیئر کرنا چاہیں کہ جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا ہو؟ بہت سارے تجربات ہوتے ہیں. جیسے جب میرے والد صاحب وصال فرما گئے تو اس کے بعد میں جذباتی لحاظ سے بڑا کمزور سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لیکن رب تعالیٰ نے جب اپنے بندے کو صبر سکھانا ہو، برداشت سکھانی ہو، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب بندے پر مصائب تکلیفیں آئیں گی تو بندہ ہی صبر بنے. میں نے پھر اس چیز کا مقابلہ کیا اور خود کو مضبوط کیا. اچھا سر، اگر آپ کو
ایک ایسا موقع ملے کہ آپ وقت میں پیچھے چلے جائیں، جی تو اپنے آپ میں کیا وہ چینج لے کے آئیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو نہیں کر پایا اس وقت کیا کروں گا؟ جیسے میں تو یہ ہے کہ بچپن میں جانا پسند کروں گا. بچپن میں ڈر کی وجہ سے شرارتیں نہیں کرتا, اب میں وہ شرارتیں کرنا چاہتا. صحیح ہو گیا. ڈیفینیٹلی ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے کہ اس نے کوئی چیز کھو دی ہے جس میں انکمپلیٹ ہے, تو آپ سمجھتے کہ آپ شرارتیں نہیں کر پائے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. چلیے ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, اگر ہم پسندیدہ شخصیت کی بات کریں تو ہر بندے کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے. آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ ویسے میرا مزاج تھوڑا سا تنقیدی ہے, مجھے شخصیات کم ہی پسند آتی ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ حد تک اگر آپ کو کوئی چیز پسند آتی ہے تو وہ بہت ساری مختلف فیلڈ کے حساب سے ہیں. جیسے مذہبی شخصیتوں میں سے مفتی منیب الرحمان صاحب میری پسندیدہ ہے. معاشرے میں کیا تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ معاشرے میں یہ تبدیلی دراصل اگر بندہ خود تبدیل ہوگا تو تبدیلی لائے گا. چلیے سپوز آپ اپنے اندر کو تبدیل کرنی ہے, آپ معاشرے میں کیا چاہتے ہیں کہ اس چیز کو تبدیل ہونی چاہیے؟ اخلاقیات سب سے زیادہ ضروری ہیں. آپ کس طرح اپنا رول اس میں کردار کریں؟ اس میں یہ ہے کہ عملی طور پر ہم نے ہر کام کو امپلیمنٹ کر کے دکھانا. اس میں ہمارا کردار یہ ہے. سوشل میڈیا کے اثرات کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ پازیٹیو ہے, نیگیٹیو ہے, کتنا پازیٹیو ہے, کتنا نیگیٹیو ہے, کیا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. بہرحال بندے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سوشل میڈیا سے کس طرح کا فائدہ لینا ہے. لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے اس کے مثبت کے بجائے منفی اثرات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی نیوز میں پھر یہ سوشل میڈیا نہیں ہونا چاہیے؟ نفی نہیں کر رہا, میں صرف ایک رائے دے رہا ہوں کہ اس کے اثرات مثبت کی بنسبت منفی زیادہ ہیں, اور یہ ہے کہ بندے کو اس کو مثبت استعمالات کی طرف رجحان کروانا چاہیے. کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں؟ یہ ہے کہ مختلف طرح کے پروگرام, سیمینار منعقد کیے جائیں جس میں لوگوں کو آگاہی دی جائے, لوگوں کو شعور دلایا جائے, اور ویب سائٹس اور جو بے حیائی ہیں ان کو مکمل طور پر بین یا بند کر دینا چاہیے. ہر مثبت چیز کو آگے بڑھنے اس پر قومی سطح پر اور ملکی سطح پر کام ہونا چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں قومی اور ملکی سطح پر, تو شہریوں کی بات کریں, ہمارے ایک اچھا شہری سے آپ کیا مراد لیتے ہیں, کون ہے؟ ایک اچھا شہری وہی ہے جو نظم و ضبط اور ملکی قانون کو فالو کرتا ہے. صحیح ہو. تعلیم اور اخلاق, آپ ان میں سے زیادہ اہم کیا چیز سمجھتے ہیں؟ تعلیم بھی ضروری ہے لیکن اخلاق زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں آپ کے فیوچر گول کے بارے میں, تو زندگی کا آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے؟ زندگی میں جیسے بہت سارے خواب ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنا ایک ادارہ قائم کرنا اور اسی تدریس والے شعبے کو آگے لے کے جانا. ان میں مستقبل میں ایز اے لیکچرار یا پروفیسر, آئندہ 5 سالوں میں آپ اپنے کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک لیکچرار دیکھنا ہوں. اب اپنی زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی میں حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں, بس یہی ہے کہ تدریس کے شعبے میں مزید آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اور لیکچرار یعنی کسی بھی فن, یعنی جو فن میں نے بنیادی پڑھے ہیں ان میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں, سادہ الفاظ میں. تو سر اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی ایک جگہ چوز کریں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں, تو کون سی جگہ پسند کریں گے؟ میں ویسے یورپ, وجہ؟ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی ہے, تو میں جدید ٹیکنالوجی اور اس طرح کی چیزیں سیکھ کر کوئی اپنے ملک اور وطن کے لیے اسلام کے لحاظ سے کوئی مثبت تبدیلی. سر وہ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, آپ گھر بیٹھے سارا کچھ سیکھ سکتے ہیں, تو وہاں جانے کی ضرورت لیکن ہے. یہاں پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, جیسے بعض جگہوں پر نیٹ کا مسئلہ ہے, وسائل کی کمی. یہ تھے ہمارے سر آصف فرین صاحب, جنہوں نے بہت اچھا پوڈ کاسٹ کیا میرے ساتھ, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. آپ کا ہوسٹ محمد شبیر. السلام علیکم.